الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اولی الناس بی یوم القیامہ اکثر الصلاة علی۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے نزدیک یعنی قریب ترین شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس سلسلے میں بخاری شریف سے ایک فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شامل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحامل المسک اما ان یحزیک واما ان تجد منہ ریحا طیبا ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک واما ان تجد منہ ریحا خبیثا۔ اس حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو لوگوں کی مثال ارشاد فرمائی، ایک اچھا دوست، نیک دوست، اور دوسرا برا دوست۔ فرمایا ان دونوں کی مثال کستوری اٹھانے والے اور لکڑیاں جلانے والے کی طرح ہے۔ کستوری اٹھانے والا یا تو تجھے خوشبو ہبا کرے گا یا تو اس سے خریدے گا، اور اگر خریدے گا بھی نہیں تو تجھے اس سے خوشبو آتی رہے گی، یعنی اس کے پاس بیٹھنے سے، چونکہ اس کا کام ہی خوشبو کا ہے، تو وہ آپ کو اپنی ملکیت سے کچھ خوشبو تحفے میں دے دے گا، اور اگر وہ ایسا نہ بھی کرے تب بھی انسان جب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے اسے خوشبو آتی رہتی ہے۔ بلکہ صرف یہی نہیں، اس کے پاس صرف بیٹھنے سے انسان کو اپنے وجود اور اپنے کپڑوں سے بھی خوشبو کا احساس ہونے لگتا ہے۔ اور پھر دوسرے شخص کی جو مثال دی، فرمایا کہ بھٹی دہکانے والا، وہ یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا، چنگاریاں اڑیں گی، کوئی چنگاری تیرے کپڑے کے اوپر پڑ جائے گی، وہ کپڑا جل جائے گا، اور یا تو اس سے برا دھواں یا بری خوشبو پائے گا۔ یوں ہی ایک اور حدیث مبارک میں جو اسی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
مثل جلیس الصالح کمثل صاحب المسک ان لم یصبک منہ شیء اصابک من ریحہ ومثل جلیس السوء کمثل صاحب الکیر ان لم یصبک من سوادہ اصابک من دخانہ۔ ارشاد فرمایا کہ اچھے ہم نشیں کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے، اگر وہ تجھے کچھ بھی نہ دے، یعنی اپنی خوشبو میں سے کوئی حصہ تجھے نہ دے، یا یوں کہہ لیں کہ تحفے میں خوشبو نہ دے، تو کم از کم اس کی خوشبو تو تجھے آئے گی۔ اور برے ہم نشیں کی مثال بھٹی دہکانے والے کی طرح ہے، اگر اس بھٹی کی سیاہی تیرے کپڑے کو نہ لگے تو تب بھی کہا اس کا برا دھواں تو پہنچتا ہی رہے گا نا۔ بیٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ان احادیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیک آدمی کی صحبت کی مثال کستوری سے اور برے آدمی کی صحبت کی مثال لوہار کی بھٹی کے ساتھ دی ہے، اور ان مثالوں سے ایک معقول کو محسوس کے قریب کر دیا ہے، جس سے صحبت کے اثرات کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ جس طرح کستوری والے کے پاس بیٹھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی طرح اچھی صحبت اختیار کرنے سے انسان خیر اور بھلائی میں رہتا ہے، جبکہ بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھنے سے نقصان ہی نقصان ہے۔ اسی طرح بری صحبت اختیار کرنے سے انسان خسارے میں رہتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتارا، سودا بھاویں مل نہ لئیے ہلے اون ہزارا۔ اور برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہارا، کپڑے بھاویں کنج کنج بھئیے چنخاں پین ہزارا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، صحبت سے انسان بنتا بھی ہے اور بگڑتا بھی ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے کہ کوئلہ بیچنے والے کی صحبت کالک اور دھبے تحفے میں دیتی ہے، جبکہ عطر فروش کی دوستی بندے کے اس وجود کو معطر کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص چرسیوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا شروع کر دے تو اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ وہ ان جیسا ہو جائے گا۔ پہلے تھوڑا قریب جائے گا، پھر اور مزید جائے گا، پھر اور مزید جائے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی اشیاء اس کو دینا شروع کر دیں گے، اور اس کے دل میں بات آنی شروع ہو جائے گی میں بھی تو ذائقہ چکھ کر دیکھوں یہ کیسا ہوتا ہے، میں کون سا اس کا عادی بننے والا ہوں، بس ہلکا سا ایک ذائقہ ہی تو ہے، چیک کر کے دیکھتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ ذائقہ لیتا ہے، آہستہ آہستہ پھر اس کی عادت بننی شروع ہو جاتی ہے، پھر انہی میں سے یہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور اسی طرح مشاہدے سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نمازی کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، کسی تقوی اور پرہیزگاری والے کی صحبت کو اختیار کرتا ہے، کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کسی عاشق رسول کے پاس جس کے دل کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع جلی ہوئی ہے، اس شخص کے پاس بیٹھتا ہے تو امید ہے کہ نمازیوں کے پاس بیٹھتا ہے تو نمازوں کی طرف مائل ہونے لگے گا۔ امید ہے کہ جس کے پاس بیٹھ رہا ہے اگر اس کے پاس عشق رسول کی دولت دل میں موجود ہے تو وہ شمع اس کے دل میں بھی روشن ہونے لگے گی۔ کوئی تقوی اور پرہیزگاری والا شخص ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، انتہائی احتیاط کرتا ہے، اپنے اس کپڑے کو، اپنے اس دامن کو گناہوں کی سیاہی سے محفوظ کرتا ہے،
تو قریب ہے ایک دن آئے گا کہ وہی بات وہی وصف اس بندے کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ بھی تقوی اختیار کرے گا، گناہوں سے بچے گا، مہلکات سے بچنے والا بن جائے گا، غیبت سے، چغلی سے، وعدہ خلافی سے دور رہنے والا بن جائے گا، گالی گلوچ جو صبح شام اس کا زبان کا ایک وتیرہ تھا، ایک محاورہ بن چکا تھا، ایک اچھی صحبت کی وجہ سے، تقوی اور پرہیزگاری والے شخص کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے، ایک خوف خدا رکھنے والے شخص کے پاس فقط بیٹھنے کی وجہ سے اس بندے کی زندگی بھی بدل جائے گی، اور جب بات کرے گا اچھی بات کرے گا، ورنہ خاموش رہنے کی عادت بنانے والا بن جائے گا۔ میٹھے اسلامی بھائی و مدنی چینل کے ناظرین، پہلے صحبت کا مطلب لوگوں سے بالمشافہ ملاقات ہوتی تھی۔ جی ہاں، ہم کسی سے جا کر فیس ٹو فیس ملتے تھے تو یہ فیس ٹو فیس ملنا گویا کہ اس کی صحبت کو اختیار کرنا ہے، لیکن آج کل کے دور کے اندر صحبت کا جو کچھ مفہوم ہے وہ وسیع ہو چکا ہے، کچھ بدل چکا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس مفہوم کے اندر کچھ وسعت آ چکی ہے۔ اب یہ میل جول ای میل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، چیٹنگ، فیس بک، ٹویٹر، اسکائپ اور دیگر ٹولز کے ذریعے انٹرنیٹ کے اوپر یہ صحبتیں میسر ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمارا موبائل فون، اس پر بات چیت ہوتی ہے، ایس ایم ایس، ایم ایم ایس اور دیگر ذرائع بھی صوتی ملاقات کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور صوتی ملاقات کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ سب صحبت کے ایک وسیع مفہوم کے تحت داخل ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور طرح کی صحبت بھی ہے جو یک طرفہ کہلاتی ہے، اس میں ٹی وی پروگرامز ہیں، ایف ایم ریڈیو ہے، ڈی وی ڈی موویز ہیں، انٹرنیٹ کی ویب سائٹس، بلاگز، اخبارات اور دیگر رسائل وغیرہ بھی اس کے اندر، اور کالمز بھی شامل ہیں۔ آج لوگ ان کی صحبت میں اپنا وقت گزارتے ہیں، بلکہ یوں کہیں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اپنے وقت کا ایک بڑا حصہ اس کی صحبت میں گزارتے ہیں۔ پہلے لوگ راتوں کو اٹھتے تھے اور اٹھتے ہی جب آنکھ کھلتی تو دعا اٹھنے کی پڑھا کرتے تھے، جاگنے کی دعا پڑھا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے، اور اب فوری طور پر توجہ اس طرف جاتی ہے کہ موبائل اٹھا کر دیکھو کوئی کسی کی کال تو نہیں آئی۔ رات بھر 12، 1 بجے، 2 بجے سوئے ہیں، شاید اس کے بعد کسی نے کال کی ہو، کسی نے بات کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن میں تو سو چکا تھا۔ ممکن ہے کسی کا میسج آیا ہو اور مجھے پتہ نہ چل سکا ہو، میں سب سے پہلے اٹھنے کے بعد اس میسج کا جواب دے لوں، پھر اس کے بعد کوئی اور کام کروں گا۔ اللہ اکبر! انسان ہر وقت غیروں کے طریقے پہ چلنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اپنا وقت جو قیمتی وقت ہے، انسان کے پاس یہ جو وقت ہے یہ قیمتی وقت ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں تم وقت کو ضائع مت کیا کرو، کیونکہ تم وقت کو ضائع نہیں کرتے بلکہ وقت تمہیں ضائع کر رہا ہے۔ بات بھی بالکل یقینی ہے کہ وقت ہمیں ضائع کر رہا ہے۔ جس کی عمر 24 سال ہے یا 34 سال ہے یا 44 سال ہے یا 54 سال ہے، وہ اپنے وقت کا، اپنی زندگی کا ایک کثیر حصہ فضولیات میں، لغویات میں گزار رہا ہے، جبکہ انسان کی تخلیق وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ جل مجدہ نے جو انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، جنوں کو مکلف بنایا، انہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، انسان اللہ کی عبادت سے یکسر غافل ہوتا جا رہا ہے، اور عبادت کا حکم رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو عطا کر دیا اور فرمایا اے لوگو تم عبادت کرو اپنے رب کی۔ اللہ جل مجدہ نے انسان کی تخلیق کا ایک مقصد ہمیں عطا کیا، اور ہم اس مقصد کو ترک کر کے دوسرے مقاصد کی طرف چل پڑے ہیں۔
बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि इस इंसान को क्या हो गया है कि जो जिम्मा रब का था वो अपने जिम्मे ले लिया और जो खुद इस बंदे का जिम्मा था उसको तर्क करके बैठा है। ये अक्सर गाफिल है, कुरान की तिलावत करता, जिक्र अस्कार करता, तस्बीह तहलील करता, हजूर की सना खानी करता, नमाज में वक्त गुजारता, रमजान के रोजे मिल गए तो रमजान के रोजे रखता, बस दुनिया के कामों की धुन लगी हुई है और दुनिया के कामों में इतना गर्क हो चुका है कि अब इसे दीन के कामों की फिक्र नहीं रहती। लोगों की एक तादाद है, नमाज का वक्त हो जाता है और नमाज से गाफिल हैं, अपने कस्टमर्स के अंदर मसरूफ हैं, अपनी दुकानदारी में मसरूफ हैं, दुनिया का माल जमा करने में मसरूफ हैं, दुनिया के कामों के अंदर मसरूफ हैं और कोई परवाह नहीं। मुअज्जिन अजान देता है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। लोगों तुम यहां अपनी दुकानों पर दफातर में बैठकर, अपने ऑफिस के अंदर यहां तुम बैठकर तलाश क्या कर रहे हो? फलाह कामरानी। तुम एक स्टेटस बनाना चाहते हो तो कहा वही स्टेटस, वही फलाह, वही कामरानी जो तुम्हारे दिल की हकीकत चाहती है, तो कहा वो तो नमाज की तरफ है। अल्लाह की बारगाह में सर्वसूद हो जाओ, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत इंसान को दुनिया में कामयाब कर देती है, दुनिया में सुरखरू कर देती है और न सिर्फ दुनिया में बल्कि उस बंदे का आखिरत में भी एक नाम होता है। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें अपने वक्त का एहसास करना है। ये वक्त बहुत कीमती है। एक एक लम्हा, एक एक साथ, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती, वरना कल रोज माशर हसरत होगी कि काश कि फुला वक्त को मैंने अल्लाह के जिक्र में क्यों ना गुजारा। फुला वक्त में जब मुनादी ने मुझे निदा की थी और मुझे बताया था, मेरी इस्लाह की थी, मेरी रहनुमाई की थी, आजा नमाज की तरफ, तो मैं क्यों ना गया। फुला महफिल जिक्र नात में जहां अल्लाह के महबूब का जिक्र हो रहा था और अल्लाह जल्ला मजदहू का जिक्र किया जा रहा था, मुझे वहां बुलाया गया, मैं वहां क्यों ना पहुंचा। कल बरोज क़यामत फिर हसरत होगी और उस वक्त इंसान कुछ ना कर सकेगा। इसलिए हमें अपने वक्त का एहसास करना और इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोहबत की फिक्र करें। हम किन में बैठते हैं, किन में उठते हैं, किन के साथ जाते हैं और किन के साथ वापस आते हैं, हमें इन सब चीजों को देखना है, ना सिर्फ अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, क्योंकि हमारी औलाद हमें वॉच कर रही, वो देखती है कि हमारे वालिद साहब का सुबह आना जाना कैसा है, इनकी सोहबत, इनकी सिटिंग किन लोगों के अंदर है। वही चीजें औलाद के अंदर उतरती चली जाती। सोहबत की इसी अहमियत के पेश नजर कुरान ने उसे बराह रास्त मौजू बनाया और हिदायत की कि रास्तबाज, नेक और साले सोहबत इख्तियार करो, और यही हुक्म हमें कुरान ने दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ रहो। अब इस आयत मुबारका में भी सबसे पहले ईमान वालों को खिताब करके अल्लाह तबारक व तआला ने अपने डर का हुक्म दिया कि अल्लाह से डरते रहो, तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी को इख्तियार कर लो, गुनाहों से बचो, अपने इस दामन को, अपने इन उजले कपड़ों को कहा कि गुनाहों की स्याही से महफूज रखो। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब वसीयतें फरमाई तो उसमें आपने पहली वसीयत यही फरमाई, ऐ अबू हुरैरा, गुनाहों से बचो, इबादत गुजार बन जाओ। तो तकवा और परहेजगारी इंसान के दिल में इबादत की लज्जत पैदा कर देती है, इंसान को इबादत गुजार बना देती है। फिर इसके कदम खुद ब खुद अल्लाह की तौफीक से नमाज के लिए उठते हैं, सदका और खैरात के लिए हाथ बढ़ता है। इंसान की आंखें
صرف حق بات کے لیے اٹھتے ہیں، اس کے کان حق بات میں استعمال ہونے لگتے ہیں، اس کے پاؤں پھر حق بات کی طرف چلنے لگتے ہیں، برائی کی بات سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کیونکہ وہ پھر جان جاتا ہے، متقی جان جاتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری رکھنے والا جان جاتا ہے، خوف خدا رکھنے والا اس بات سے خوبی آگاہ ہو جاتا ہے کہ عبادت کی لذت گناہوں سے بچنے میں ہے، تو پھر قدم خود بخود نیکیوں کی طرف اٹھتے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں ارشاد فرما دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں، مخلص ہیں، مضبوط ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں سچی ہوتی ہیں، ان کے دل اور اعمال سیدھے رہتے ہیں، اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوہ تبوک میں بھی حاضر ہوئے۔ اس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا ثبوت ملتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت کو اختیار کرنا بھی ہے، اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت و کردار اور اچھے اعمال دیکھ کر خود کو بھی گناہوں سے بچنے اور نیکیاں کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ اور اگر یہ اثر ہوتا ہے کہ دل کی سختی ختم ہو جائے اور اس میں رقت پیدا ہو جائے، نرمی پیدا ہو جائے، ایمان پر خاتمے اور قبر و حشر کے ہولناک معاملات کی فکر نصیب ہو جائے، تو پھر انسان کو اور کیا چاہیے؟ تو میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک بندوں سے تعلقات رکھے۔ انسان بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات رکھتا ہے اور پھر فخریہ طور پر بتا دے کہ جناب فلاں دنیا دار سے میرا رابطہ ہے، ایک کال کروں فوراً حاضر ہو جائیں اور میرے کہنے پر جو کہوں وہ کام کر دیں۔ اور اس تعلق کو بنانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنی رشوتیں، کتنا مال غرق کرنا پڑتا ہے۔ دینداروں سے صحبت کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، اور انسان گناہ سے بھی بچ جاتا ہے کہ ان کی صحبت میں جائے گا، ان کا اثر بندے کے دل میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر دنیا میں بھی کمال، آخرت میں بھی کمال، دنیا میں بھی اسٹیٹس، آخرت میں بھی اسٹیٹس۔ لوگ اس کو دنیا میں بھی اچھا کہیں گے، اور یاد رکھیے جس کو دنیا میں اچھا کہا گیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، او کما قال علیہ السلام، جو اللہ کے بندوں کے نزدیک اچھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ دیندار دوست تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سچے دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو۔ اللہ اکبر! سچے دوستوں کی صحبت کو ایک اچھی پناہ قرار دے دیا کہ دیندار دوست تلاش کرو اور ان کی پناہ میں زندگی گزارو، کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آزمائش کے وقت سامان ہے، اور کسی گناہگار کی صحبت اختیار نہ کرو ورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، آدمی اپنے دوست کے دین اور اس کے طور طریق پر ہوتا ہے، لہذا ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں، صحبت سال ترا سال کند اور صحبت تال ترا تال کند، کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دیتی ہے
اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دیتی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اچھے دوست تلاش کرنے، دیندار دوست تلاش کرنے، اور یہ جو اچھے اور دیندار دوست ہیں ان کو تلاش کرنے کا حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، اور اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں، ہم گناہوں سے دور رہیں اور گناہوں سے دور رہ کر اپنی زندگی کو بسر کر کے اللہ عز و جل اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صحبت ضرور رنگ لاتی ہے، اچھی صحبت اچھا اور بری صحبت برا بنا دیتی ہے، لہذا ہمیں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ اس ضمن میں ایک حدیث مبارک سماعت فرمائیے کہ اچھا ساتھی کیسا ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا ساتھی، اچھا دوست وہ ہے کہ جب تو خدا کو یاد کرے تو وہ تیری مدد کرے، اور جب تو خدا کو بھولنے لگے یعنی ذکر سے غفلت کو اختیار کرنے لگے تو وہ تجھے یاد دلائے۔ جی ہاں میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اچھا دوست وہی ہے کیونکہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ ہم سب کا خیر خواہ ہے کہ جب خدا کو یاد کرتے ہیں تو وہ طریقہ بتاتا ہے، انداز بتاتا ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ ہمیں جھکنا چاہتے ہو تو انداز یہ ہے، جب اسے یاد کرو تو ذکر اذکار یہ ہیں، اور کیفیت کیسی ہونی چاہیے وہ ہمیں کیفیتیں بنا کر دیتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے، اور ان کیفیات سے، ان ذکر اذکار سے، ان اوراد و وظائف سے، تلاوت قرآن سے جو اس نے ہماری اصلاح کی، ہم رب کے قریب ہو جاتے ہیں، اسے یاد کرنے والے بن جاتے ہیں، اور جب غفلت اختیار کرنے لگتے ہیں وہ رہنما بن جاتا ہے، وہ ہماری اصلاح کرتا ہے۔ حقیقت میں اچھا دوست وہ شخص ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا، اچھا ہم نشین، اچھا دوست، اچھا ساتھی وہ ہے کہ اس کو دیکھنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلانے لگے۔ اللہ والوں کے پاس بیٹھیں تو ان کو دیکھیں تو خدا یاد آتا ہے، ان کے پاس بیٹھیں تو ان کے پاس بیٹھنے سے انسان کو آخرت کی فکر ملتی ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، اب چہار پھیر سے لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں، چاروں اطراف سے لوگ ان کی طرف امڑ رہے ہیں، گویا کہ یہ ان کا محور ہے، ان کا مدار ہے، ان کی اصلاح کا ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ جل مجدہ اپنے نیکوں کی محبت خود اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایسی چیز میں نہ پڑو جو تمہارے لیے مفید نہ ہو، اور دشمن سے الگ رہو، دوست سے بچتے رہو، مگر جب کہ وہ دوست امین ہو، امانت دار ہو، کہ امین کی برابری کا کوئی نہیں ہوتا، کہ آج کے دور میں ایک امین دوست مل جائے، امانت دار، فرمایا اس کی برابری کہاں؟ اور امین ہوتا کون ہے، اس کو بھی تو ہم نے خیال میں رکھنا ہے۔ اور امین وہی ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امین وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، اور فاجر یعنی اللہ عز و جل اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان کے ساتھ نہ رہو کہ وہ تمہیں فجور یعنی نافرمانیاں سکھائے گا، اور اس کے سامنے بھید کی بات، راز کی بات نہ کہنا، اور اپنے کام میں اس سے مشورہ نہ لینا، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ بیٹے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اچھا دوست اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے،
اس کے अवामिर की पाबंदी करने वाला होता है। मिन ही याद से, ये बात मैं दोबारा कहूंगा, मिन ही याद से दूर रहने वाला, फराइज को अदा करने वाला, सुन्नत की पाबंदी करने वाला, हदूदुल्लाह का लिहाज करने वाला, अच्छे और आला अखलाक के साथ पेश आने वाला, बुरे अखलाक से बचने वाला, सिला रहमी करने वाला, वालिदैन के साथ उसने सलूक करने वाला, हमसाये से एहसान करने वाला, बुर्दबार, आजिज, लोगों के काम आने वाला और लोगों को अजियत से दूर करने वाला होता है। इसलिए मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, दावत इस्लामी का मदनी माहौल हम सब के सामने है। आसमानों पर से चमकने वाले सितारों की तरह चमकता हुआ नजर आता है। गुलिस्तानों में वो फूल जो अपनी महक बरसा रहे हैं, बखेर रहे हैं, उनकी महक की तरह अपनी महक बखेरता हुआ नजर आता है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। इंशाअल्लाहुल अजीज वो दिन दूर नहीं कि अच्छों की सोहबत में आकर हम भी अच्छे बन जाएंगे, अल्लाह के फर्मा बरदार बन जाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक बन जाएंगे। अल्लाह जल्ला मजदहू हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।